على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه کر لیں گفتگو، آپ پوری کر لیں پھر میں شروع کرتا ہوں. آپ اپنی بات پوری کر لیں، اپنی گپ شپ پوری کر لیں، کیونکہ مسجد کو آپ ہوٹل کا درجہ دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، کریں گفتگو پوری. خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وآل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر. بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے جو ادب سے نام لے لا
کے انعام ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی، جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ درود شریف پڑھیں باوجہ کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج رمضان شریف کا تیسرا جمعہ ہے، مہینہ انتہائی مقدس ہے، فضائل و کمالات قرآن و سنت میں وافر مقدار میں بیان ہو چکے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، رمضان شریف کے روزے ترک کرنے کی وعید، نماز تراویح کے فضائل، اعتکاف کے مسائل، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال، جنگ بدر اسلام کا پہلا معرکہ، زکوٰۃ کے مسائل، صدقہ فطرہ کے مسائل، یہ سب ائمہ کرام پر بیان کرنا ضروری ہوتے ہیں، لیکن وقت کے قلت کے مطابق تمام موضوعات پر ہر سال بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ گزشتہ رمضان شریف میں اعتکاف کے مسائل پر فقیر نے گفتگو کی، جس کی وجہ سے جنگ بدر بیان نہ ہوا، زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت بیان نہ ہو سکا، بعد میں بیان کرنے کا ارادہ رکھنے کے باوجود توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یا وقت نہ ملنے کی وجہ سے اس پر سیر حاصل گفتگو نہ ہو سکی۔ آج میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہے قرآن مجید میں، وہ جنگ بدر کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ بے شک اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی بدر کے دن، جب کہ تم تھے بے سر و سامان۔ اذلہ کا معنی ہے کمزور ہونا، بے سر و سامان ہونا، ظاہری اسباب اور وسائل نہ رکھنا۔ حالت یہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی ظاہری وسائل نہ تھے کہ جنگ کر سکو، اتنی قوت نہیں تھی کہ بھاری لشکر کا مقابلہ کر سکو،
لیکن تمہاری کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بدر کے دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو بیان فرمایا ہے۔ اسلام کے ابتدائی سال ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، کافروں کی تمام تکالیف پر صبر فرماتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اہل مدینہ نے ایمان لا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جگہ دی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر پھر مدینہ شریف کے شہری آبادی میں تشریف لائے، جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ مبارکہ جہاں آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اطہر ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر مکہ مکرمہ کے کفار انتہائی پریشان رہے، اور وہ اسی سازش میں لگے رہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، کسی طرح اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو روک دیا جائے۔ مسلمان جو کثرت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بن رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد کو کم کیا جائے۔ ان شرارتوں کے لیے، اسلام کے راستہ روکنے کے لیے قریش کے سرداروں نے مدینہ منورہ کے آس پاس رہائش پذیر یہودیوں کے ساتھ اپنے روابط کو جاری رکھا، انہیں اسلام کے خلاف اکسانے پر تیار کرتے رہے، انہیں اپنے مالی معاونت سے نوازتے رہے، مکہ میں بلا کر ان کی خدمتیں کیا کرتے، اور پھر مدینہ منورہ میں جو ظاہری طور پر مسلمان اور باطنی طور پر کافر یعنی منافق تھے، ان کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف ساز باز کا سلسلہ شروع رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک مضبوط گروپ بنا کر ایک منظم طریقے سے اسلام کی خدمت جان اور مال کے ذریعے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھنے والے کفار بھی تھے اور منافق بھی تھے، اور اسلام کو ختم کرنے کی سازش کرنے والے کافر بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان کے ساتھ جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ اللہ نے جہاد کا بھی حکم دے دیا، منافقوں پر سختی کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا۔ مدینہ المنورہ کے تقریباً چند میل کے فاصلے پر وہاں شام کی طرف راستہ جاتا تھا، مکے کے لوگ وہاں سے تجارتی سامان لے جا کر اور لے آتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اسلام کے خلاف اپنے تمام مال کو خرچ کر کے نقصان پہنچانے کے در پہ آزار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کسی نے دی کہ یہاں سے ابو سفیان کا قافلہ اتنے افراد کے ساتھ جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی شان، رعب اور دبدبہ کو قائم رکھنے کے لیے ابو سفیان کے راستہ روکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے راستہ روکنے کے لیے جو منصوبہ بندی کی اس سے چند دن پہلے ان کا وہاں سے گزر ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے واپسی کا انتظار کیا کہ جیسے ہی وہ واپس آئیں گے ان کا راستہ روک دیا جائے گا تاکہ اسلام کی قوت اور اسلام کی بلندی، اسلام کا علو مرتبت ان کفاروں پر ثابت ہو جائے، ان پر اسلام کا رعب اور دبدبہ اور ٹھاک بیٹھ جائے تاکہ یہ اسلام کے خلاف سازش کرنا بند کر دیں، مسلمانوں کے خلاف یہ اپنے منصوبے ناپاک جو ہیں روک دیں۔ ابو سفیان کو واپسی پر منافقوں نے اطلاع دی کہ اب حالات ناسازگار ہیں، ممکن ہے کہ تیرے قافلے کو روک دیا جائے اور تیرے پاس اتنا بڑا لشکر نہیں ہے جو ان قافلہ روکنے والے صحابہ کا دفاع کر کے آپ اپنے آپ کو بچا کر یہاں سے قافلہ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ابو سفیان نے راستہ بدلا اور ایک آدمی کو پیسہ کرایہ دے کر زمزم نامی آدمی کو کہا کہ تیزی سے اپنی سواری کو بھگاؤ، مکہ پہنچو، مکہ کے روسا کو خصوصاً ابو جہل کو یہ میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ جلدی سے ایک لشکر لے کر آئیں، میرا راستے میں قافلہ لوٹنے کا پروگرام کیا گیا ہے اور مجھے روک دیا جائے گا اور ہم پر حملہ کرنے کا بڑا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، ہماری مدد کو پہنچو۔ ادھر جیسے ہی ابو جہل کو پتہ چلا، ابو جہل نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اعلان کر دیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تقریباً 1000 افراد کا لشکر جرار تیار کر کے ابو سفیان کی مدد کے لیے چل پڑا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حکم ارشاد فرمایا کہ ابھی فی الفور جس کے پاس جس طرح کا اسلحہ ہے لے آئے، جس کے پاس جس طرح کی سواری ہے لے آئے۔ انصار صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے، ہمارے اونٹ پہاڑوں میں چرنے کے لیے ہمارے چرواہے لے کر گئے ہیں، ہم اپنے اونٹ جو ہیں لے کر آتے ہیں، یہ سواری کا انتظام ہو جائے گا اور پھر ہم وہاں سے چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا وقت نہیں ہے اور ان اونٹوں کو پہاڑوں سے، جنگلوں اور صحراؤں سے لے آؤ گے، اس میں کافی وقت خرچ ہوگا، فی الفور جس طرح کی سواری ہے اسی سواری کو لے کر چلیں۔ تو اس وقت جو سواریاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق پاس تھے، تاریخ نے اس میں 2 گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، 70 اونٹ، 2 گھوڑے 70 اونٹ، اور اسلحہ کیا تھا؟ 8 تلواریں 6 زرہیں۔ افراد کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ، بعض نے 313 لکھا، بعض نے کچھ اس سے زیادہ لکھا، البتہ تاریخ کے اکثر مورخین کے روایت کے مطابق 313 افراد تھے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے۔ ان میں کچھ عمر رسیدہ بوڑھے تھے، ان میں کچھ معذور لوگ تھے، ان میں کچھ کم عمر نوجوان لڑکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ چلا۔ حفیظ جالندری نے اس قافلے کو یوں بیان کیا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ان کا مقصد دنیا کی تقدیر بدلنا تھا۔ سر و سامانی، بے سر و سامانی کو دیکھیں، 313 افراد کے پاس 8 تلوار ہیں، اور ان تلواروں کے متعلق بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کچھ تلوار ایسے تھے زنگ آلود، کچھ تلوار ایسے تھے جس کے دستے نہیں، کچھ تلوار ایسے تھے جس کا اگلا نوک ٹوٹا ہوا تھا، یعنی وہ بھی اسلحہ مضبوط نہیں، کمزور زنگ آلود تلواروں کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام آگے بڑھے۔ جب آگے چلے تو بدر ایک کنواں تھا، وہاں ایک میدان ہے، اس چٹیل میدان پر کنووں پر کافروں نے پہلے سے پڑاؤ ڈال دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں قافلہ پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہماری تعداد تو ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، تلواریں بھی ہمارے پاس بہت کم ہیں، کھانے پینے کی اتنی اشیاء بھی نہیں ہیں، اور اس طرف اسلحہ بھاری ہے، ایک آدمی کے پاس 3 سے 4 سے 5 تلواریں ہیں،
ہر طرح کے تیر موجود ہیں، ڈھال اور زرہیں موجود ہیں، اور یہ ہر طرح کے اسلحہ سے لیس ہو کر مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض نے اپنے کمزوری کا ذکر کیا۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چبوترا بنایا گیا تھا جس کو عربی میں عریش کہتے ہیں۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرمانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رکت آمیز دعا میں مشغول رہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مدد اور نصرت طلب فرماتے رہے۔ آخر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جملہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہ العالمین یہ تیرے چند بندے جو ظاہری طور پر انتہائی کمزور ہیں، بے بس ہیں، ان کے پاس اسلحہ وغیرہ کچھ بھی نہیں، اگر یہ تیرے بندے آج شہید ہو گئے پھر زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا بندہ نہیں رہے گا، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلایا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے تھے۔ ایک خبر لانے والے نے خبر لایا کہ یہ جو 1000 لوگ کافروں کے آئے ہیں، تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، بھالوں کے ساتھ آئے ہیں، اور قرظ بن جابر المحاربی وہ ایک سردار ہے قبیلے کا، وہ بھی اپنے قوم کے نوجوانوں کا ایک بھاری لشکر لے کر ابو جہل اور عتبہ شیبہ کی مدد کے لیے چل پڑا ہے، تو وہ مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوشخبری اور بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اس چیز سے خوف زدہ ہو کہ قرظ بن جابر جو ہے اپنا قافلہ لے کر آ رہا ہے، جس سے کافروں کے اس لشکر میں مزید اضافہ ہوگا، ان کی قوت اور طاقت بڑھے گی۔ ادھر نہیں دیکھ رہے کہ رب ذوالجلال آسمانوں سے فرشتوں کو قطار در قطار نازل فرما رہا تمہاری مدد کے لیے۔ یہاں اگر قرظ بن جابر کا قبیلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جبرائیل علیہ السلام سبز عمامہ پہن کر فرشتوں کے جماعت کے ساتھ زمین پر تشریف لا رہے ہیں اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوصلہ میں اضافہ ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ تم سب کے سب سو جاؤ، آرام کرو، آج تم آرام کرو، میں تمہارے اوپر پہرے داری کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں تم سو جاؤ، میں پہرے دار بنوں گا۔ اس لشکر کا کیا مقام ہوگا جس کی پہرے داری کے لیے مصطفیٰ کریم نے تلوار لے کے خود جاگ رہے ہیں، اپنے نوجوان لشکر کے سپاہی بہادر مجاہدوں کو آرام فرمانے کے لیے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ابھی رات کو آرام کرو گے اور صبح تندرست ہو کر، چست ہو کر دشمن کا مقابلہ کرو گے اور اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اے اللہ کے محبوب آپ بھی آرام فرمائیں، ہم میں سے چند افراد ابھی پہرے داری کریں گے، اس کے بعد چند جا کر پھر پہرے داری کریں گے، یہ ایک رات ہے، یہ رات گزر جائے گی، صبح اللہ رب العالمین ہمیں مدد سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دل رکھتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا، اور صبح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صفیں درست کروائیں، یہ صفیں بنواؤ، صفیں بنا کے دشمنوں کا مقابلہ کرو۔ ادھر کافروں کے لشکر میں ابو جہل بھی اپنا چودراہٹ دکھا رہا تھا، کسی کا بازو پکڑ کے اس کو آگے کر رہا تھا، کسی کا بازو پکڑ کے اسے پیچھے کر رہا تھا، ادھر کھڑے ہو جاؤ، وہ بھی کر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بہادر نوجوان کے ساتھ ایک کمزور بوڑھے صحابی کو کھڑا کرتے تاکہ اگر یہ بوڑھا کمزور کافروں کا مقابلہ نہ کر سکے تو یہ ساتھ میں بہادر مجاہد طاقتور اس کی مدد کرے۔ جنگ کا یہ نظام اور یہ ترتیب اور طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں عالم شباب میں تھا، مجھے اپنے جوڑوں پر
اپنی جسم اپنے قد و قامت پر بڑا ناز تھا کہ رب ذوالجلال نے مجھے ہر طرح سے ظاہری قوت سے نوازا ہے، میں کھڑا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دائیں بائیں افرا کے دو بیٹے، افرا کے ایک معوض ایک معاذ، ان دو کو کھڑا کر دیا جو عمر میں چھوٹے ہیں۔ میں نے ادھر دیکھا یہ بھی معصوم لگ رہا ہے چھوٹا، ادھر دیکھا یہ بھی کمزور لگ رہا ہے چھوٹا۔ انسان بشر ہے نا، خیالات دل میں پیدا ہو گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اگر بچہ کھڑا کیا ہے تو دوسری طرف کوئی جوان کھڑا کر دیتا، اب اس طرف بھی بچہ ہے اس طرف بھی بچہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں میں کھڑا ہوں، اگر مجھ پر یک بارگی حملہ ہوا تو یہ بچے میری حفاظت نہیں کر سکیں گے، اگر اس میں سے ایک بچے کے پر حملہ ہوا تو میں اس کی حفاظت میں مشغول ہو جاؤں گا۔ دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا۔ فرماتے میں ابھی سوچ رہا تھا کہ مجھے پیٹھ پر ایک بچے نے یوں تھپکی لگا کے توجہ دلایا کہ میں پہلے سے ہی ذرا سا پریشان تھا کہ میرے دونوں طرف کمزور لوگ ہیں، بچے کھڑے ہیں۔ جب اس نے یوں کیا تو میں نے دیکھا کیا ہے، کہنے لگے چچا جان دکھاؤ ان میں ابو جہل کون ہے، چونکہ ہم مکے کے نہیں ہم مدینے کے ہیں، مدینے کے لوگوں نے ابو جہل کو نہیں دیکھا، ہم انصاری صحابہ کے بچے ہیں، ہم نے ابو جہل کو شکل و شبہات سے نہیں جانتے، چچا جان بتاؤ ابو جہل کہاں ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ بیٹے ان ابو جہل کا پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہا ہم اس کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم اس کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں پہلے میرے دل میں خیال تھا کہ یہ دو بچے کمزور ہیں، اب میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا یہ بچے تو مجھ سے کہیں زیادہ بہادر لگ رہے ہیں، یہ کوئی کمزور نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ قربانی دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں نے بار بار پوچھا، میں نے کہا کہ ابو جہل کو مارنے کا ارادہ کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا، ہماری امی جان نے سن کر وہ رونے لگی، ہم نے اپنی امی جان سے پوچھا امی آپ کیوں روتی ہیں؟ ہماری ماں نے ہم سے کہا کہ تمہارے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ حیات ہوتے تو آج مصطفیٰ کریم کے اس لشکر کا سپاہی بن کر جنگ میں جاتے، فلاں کے گھر سے ایک شخص چلا گیا ہے، فلاں کے گھر سے ایک شخص چلا گیا ہے، فلاں کے گھر سے ایک شخص چلا گیا ہے، ایک میرا گھر ہے، میرے پاس صرف یہ میرے چھوٹے بچوں کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں جو مصطفیٰ کریم کے لشکر میں ایک مجاہد کو بھیج کر میں اعزاز حاصل کروں، میں کسی شہید یا غازی کی ماں بنوں، شہید یا غازی کی بہن بنوں یا شہید یا غازی کی بیوی بنوں، لیکن یہ موقع اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا۔ ان بچوں نے کہا کہ امی جان اجازت دو، آپ کی خواہش ہم پوری کرتے ہیں، اس کام کے لیے ہم تیار ہیں۔ ماں خوش ہو کر ہمیں اجازت دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کمسن سمجھ کر واپس کرنا چاہا، ہم رسول کریم کی بارگاہ میں رو رو کر عرض گزار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بڑے بھائی کو قبول کیا، مجھے قبول نہیں کیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی قد میں تو مجھ سے بڑا ہے، عمر میں بھی بڑا ہے، قد میں بھی لمبا ہے، لیکن میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، جب ہم دونوں بھائی گھر میں کشتی لڑتے ہیں تو میں اس کو پچھاڑ دیتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دو۔ نبی کریم مسکراتے رہے، ان کے شوق کو دیکھ کر، جنگ میں جانے کا یہ جذبہ دیکھ کر مسکراتے رہے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے کشتی لڑو۔ چھوٹے سے کہا اگر تو جیت گیا تو لے چلوں گا، اگر تو ہار گیا تو واپس جانا پڑے گا۔ چھوٹے نے کہا یا رسول اللہ فیصلہ منظور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اجازت دے دی، دونوں اپنے کپڑوں کے ساتھ کشتی لڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی کشتی دیکھ رہا ہے، عمر فاروق بھی دیکھ رہا ہے، شیر خدا علی المرتضیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے جب بڑے بھائی کے جسم پر ہاتھ ڈالا اور کان میں کہا آپ کی جنگ میں جانے کی منظوری ہو گئی ہے بھائی، مجھے بھی جانا ہے، لہٰذا مجھے نہیں گرانا، مجھے نہیں گرانا، اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو مجھے واپس جانا پڑے گا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کی مدد کی خاطر میں نے کوئی اپنی قوت استعمال نہیں کیا، زور استعمال نہیں کیا، آخرکار چھوٹے بھائی نے مجھے پچھاڑا، میرے سینے پر بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو جو ہے جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ آج ہم آئے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ جگہ دے کر یہاں کھڑا کیا ہے، لیکن ہم دونوں بھائیوں نے ارادہ کیا ہے اگر ہم جنگ میں جائیں گے ماریں گے تو ابو جہل کو ماریں گے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ہم نے سنا ہے وہ گستاخ رسول ہے،
ہم نے سنا ہے وہ نبی پاک کی توہین کرتا ہے، ہم نے سنا ہے وہ محبوب محمد کریم کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، مر جائیں گے یا ماریں گے ہم اس ناری کو۔ ہم یہ تہیہ کر کے آئے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں نے اشارہ کیا کہ وہ جو آدمی ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جو کبھی کسی کو آگے کر رہا ہے، کبھی کسی کو پیچھے جانے کا کہہ رہا ہے، وہی ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جیسے میں نے انگلی کا اشارہ کیا، ان بچوں نے اسے دیکھا، اسی طرح اس پر حملہ کیا جیسے گھات لگا ہوا شیر ایک شکار کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ ابو جہل کو سنبھلنے کا موقع نہیں دی۔ آخرکار انہوں نے دونوں طرف سے تلواروں کا وار کر کے انہیں گرا دیا۔ اکرمہ بن ابو جہل اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس نے دیکھا بچوں نے میرے باپ کو گرا دیا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے ان نوجوانوں پر، ان بچوں پر۔ اس میں ایک شہید ہو گیا حضرت معوذ، دوسرا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جس کا بازو کٹ گیا، ایک ہاتھ سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ٹوٹ پڑے اور ان نوجوان کو، ایک شہید ہو گیا، اس کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر آئے، دوسرا زخمی ہو گیا، اس کو اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو اس جگہ پر لگا کر اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن لگایا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ طہر سے وہ بازو ان کا درست ہو گیا۔ پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور اقدس تک وہ زندہ رہا، اور حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں وہ وفات پا گئے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جنگ تیار، لشکریں تیار کی۔ ادھر کافروں نے حل من مبارزن یبارزنا، حل من مبارزن یبارزنا، یہ جنگ کا ایک نعرہ ہوتا تھا، وہ بلند آواز سے چیخ کر کہتے تھے حل من مبارزن یبارزنا، ہے کوئی طاقتور مرد جو آئے ہمارے مقابلے میں، ہم دیکھیں تو کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے مختلف نے اجازت مانگی، حضور علیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کو اجازت، کسی کو اس کے مقابلے میں جانے کا نہیں دے رہے تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کیا، کس نے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ہے بھی آواز بھی تو کہتا ہے علی جیسا جوان نہیں، ذوالفقار جیسا تلوار۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اجازت چاہی۔ دوسری طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جانے کی اجازت دو۔ ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا کہ مجھے اجازت دو۔ اور کافروں کی طرف سے عتبہ، ولید اور شیبہ، یہ تین بڑے طاقتور پہلوان میدان میں اترے ہیں۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صحابہ جنگ کے میدان میں اترے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو واصل فی النار کر دیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو جہنم پہنچا دیا، اور شیبہ ناپاک نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے مڑ کے دیکھا کہ ہمارے ایک ساتھی خون سے لت پت ہے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وار میں شیبہ کو فی النار کر دیا، اور وہ تینوں کافر مارے گئے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ابو عبیدہ بن جراح کو کاندھے پہ اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئے، اور وہ زخموں سے چور چور ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ پہلی جنگ ہے، اب شہادت کے مسائل آج سے صحابہ کرام کو معلوم ہونے ہیں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کافر کے ہاتھوں زخمی ہو کر آیا ہوں، اور ان زخموں کی تاب نہ لا کر میرا وصال ہو جائے، کیا مجھے شہادت کا مرتبہ ملے گا؟ یعنی صحابی یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں وہیں شہید ہوتا تو میں شہید ہوتا، چونکہ ابھی مجھے کچھ لمحات زندگی کے ملے ہیں، زخمی ہونے کے بعد اگر ان زخموں کی وجہ سے میری موت ہو جائے مجھے شہادت ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی شہادت کا گواہ ہوں،
اللہ رب العالمین آپ کو شہادت عطا فرمائے گا۔ جنگ بدر میں سب سے پہلے شہید حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، جنہوں نے جمع مردی سے کافر کا مقابلہ کر کے شہید ہوئے۔ ادھر کافروں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے بڑے سردار جو ہے یہ مارے گئے، اور وہ بدحواس ہو کر مسلمانوں پر یکبارگی سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ یہ صفیں ٹوٹ جائیں اور گھمسان کی لڑائی ہو جائے، اور اس میں چونکہ ہم زیادہ ہیں، زیادہ تعداد کی ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑے ہیں، ان میں سے بہت ساروں کو ہم شہید کر دیں گے، بہت ساروں کو گرفتار کر کے ہم لے جائیں گے، ان کا یہ ارادہ تھا۔ انہوں نے حملہ کیا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھ آنے والے فرشتوں کو مقابلہ کرنے کی اجازت دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میرے سامنے سے اگر کوئی کافر گزرتا، میں ارادہ کرتا کہ اس کا سر کاٹوں، ابھی میں تلوار سیدھا ہی نہیں کرتا، پہلے سے اس کا گردن مجھے کٹا ہوا ملتا تھا۔ اسی طرح جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے لوگ، ابھی ان کو کسی کی تلوار نہیں لگی لیکن سر کٹتا ہوا نظر آیا، خون بہتا ہوا نظر آیا، کمر ٹوٹتا ہوا نظر آیا، دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آیا، اور ان کافروں نے دیکھا کہ ہم اس طرح گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے سب سے پہلے بھاگنے کا پلان بنایا اور بہت سارے لوگ ان کے گرفتار ہوئے۔ 70 کافر مارے گئے۔ کتنے؟ 70 کافر گرفتار ہوئے، جو مسلمان اس کو مدینہ منورہ قیدی بنا کر لے آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کفار کے دباؤ اور پریشر پر اس جنگ میں آیا تھا اور دلی ارادے سے جنگ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ وہ آیا، وہ بھی ان قیدیوں میں گرفتار ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، عرض یہ کر رہا ہوں، جنگ بدر کے اس موقع پر 3 دن مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، اور بدر کے زائرین جو وہاں جاتے ہیں، بدر کے شہداء کی زیارت کرنے جاتے ہیں، وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد عریش کہتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چبوترا بنایا گیا تھا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کرام کی کامیابی کی دعا فرما رہے تھے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا نظارہ فرما رہے تھے۔ اس عریش میں بھی آج بھی جا کر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ نمازیں پڑھتے ہیں، شہدائے بدر کی زیارت کرتے ہیں، شہدائے بدر کی زیارت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ میں آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مسجد شریف کے ساتھ آپ مالی معاونت کریں۔ اس رمضان شریف کے اخراجات میں آپ کے مالی معاونت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کا دیا ہوا مال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 3 دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ان تمام کافروں کو جو مارے گئے تھے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے ایک دن پہلے کافروں کے گرنے کی جگہوں کی نشاندہی کی تھی، نشان لگایا تھا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ولید گرے گا، یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں فلاں گرے گا۔ 70 مقامات پر مصطفیٰ کریم نے نام لے لے کر نشان لگائے تھے۔ صحابہ فرماتے ہم نے ان 70 جگہوں پر جس جس کا رسول کریم نے نام لیا تھا اس کو مرا ہوا پایا، اس کو قتل کیا ہوا پایا۔ رسول کریم نے ان سب کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دے دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس میدان میں جہاں شہید ہوئے تھے وہاں انہیں دفن کر دیا گیا۔ اور 2 صحابہ کرام جو زخمی تھے ان کو مدینہ المنورہ واپسی راستے میں ان کی شہادت واقع ہوئی تو انہیں راستے میں دفن کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں قیام فرمائے۔ 3 دن وہاں رکنے کی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں، حضور کے سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں، تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ فوری طور پر چلا گیا، اگر تھوڑی دیر رکتا تو ہم اپنا بدلہ لیتے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی شان، شوکت، روب دبدبہ کو ظاہر کرنے کے لیے اس مقام پر 3 دن مزید ٹھہرتے تھے۔ اگر کسی نے آنا ہے دوبارہ آ جائے، کسی نے مقابلہ کرنا ہے آ کے کر لے، کسی نے جنگ کرنا ہے آ کے کر لے۔ 3 دن رہیں وہاں۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر گئے، ان کنویں پر جا کر ان سرداروں کا نام لیا جو مارے گئے تھے، ان میں سے چند مشہور سرداروں کا نام لے کر کہا
کہ جو اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا تمہارے ساتھ، کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا؟ جو تمہارا انجام تھا تم اپنے انجام تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئی، بخاری کے اندر موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں جو مرے ہوئے ڈھانچے ہیں، جن کے جسموں سے بدبو ظاہر ہو رہا ہے، نمودار ہے، ان سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ کہاں سنتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس وقت یہ بول نہیں سکتے، لیکن تمہاری سماعت سے زیادہ ان کی سماعت۔ یہاں سے علماء نے اموات کے سننے کا استدلال کیا ہے کہ مردہ سنتے ہیں، مردہ سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ یہاں عام مردوں کی بات ہے، لیکن یہاں ابو جہل اور اس کے کفار سرداروں کے سننے کی بات مصطفیٰ کریم بیان فرما رہے ہیں۔ وہ سنتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے بزرگان دین نے بھی اس پر قول کیا ہے کہ اگر مردہ جو ہے وہ اپنے قبر کے اندر ہونے کے باوجود اس کا روحانی تسلط جسم کے ساتھ موجود ہے، قبر پر آئے ہوئے شخص کو جانتا ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں وہ جانتا تھا، وہ اس کی قبر پر سلام کرنے جائے، کل پڑھنے جائے تو وہ اسے جانتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ مواجہ کی طرف بیٹھا جائے، پیٹھ کی طرف نہیں۔ جہاں جس طرف قبلہ ہے، قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہے، چہرے کی طرف بیٹھ کر فاتحہ خوانی کی جائے، تاکہ اس صاحب قبر کو پیچھے مڑنے کی دقت نہ ہو۔ اس پر بدر الدین عینی نے شرح بخاری میں بھی کہا، دیگر محدثین نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاۃ اللمات میں، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتی میں کلام کیا۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں۔ جلاء الافہام میں ابن قیم نے بھی اس پر گفتگو کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہو گیا کہ قبر والے سنتے بھی ہیں، صرف جواب دیں تو اس کی جواب ہم سن نہیں سکتے، اس لیے اہل قبور کے پاس جا کر انہیں سلام کرنے کی جو ہے ہمیں حکم ہے کہ انہیں سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، ان کو سلام کرو، پھر ان پر قرآن خوانی کرو۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر مزارات کی زیارت، کسی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ تو وہاں کھڑے کھڑے صرف چہرہ دکھا کے نہیں، وہاں کچھ دیر بیٹھو، وہاں تلاوت قرآن مجید کرو، تاکہ اہل قبور تم سے سکون حاصل کرے، اہل قبور تم سے سکون حاصل کرے۔ اس وقت چونکہ وہ میزبان ہے اور جانے والا جو قبر والے کے پاس بیٹھ کر فاتح پڑھ رہا ہے وہ مہمان ہے، وہ کیا ہے؟ مہمان ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ علمی اضافے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مہمان چل کر آئے، اسے کچھ کھلائے پلائے نہ بھیجو، اسے کچھ کھلائے پلائے نہ بھیجو، اگرچہ پانی کے 2 گھونٹ بھی صحیح، کچھ کھلائے پلائے بھیجو، اس لیے کہ قبر والے اپنے مہمان کو بغیر کھلائے پلائے بھیجتے ہیں۔ قبر والے کے پاس جب کوئی جاتا ہے زیارت کرنے تو اس کو نہ پانی ملتا ہے نہ کھانا، فاتحہ کا ثواب اسے دے کر وہ واپس ہوتے ہیں۔ اگر زندہ آدمی کے پاس بھی کوئی مہمان آئے کسی کام سے غرض، لیکن اس کی کوئی خاطر تواضع نہ کی جائے تو یوں لگتا ہے کہ گویا کسی مزار والے کی زیارت کر کے لوٹا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے یہاں ترغیب دی ہے مہمان نوازی کی، اس کی عزت بھی ہے، اور کچھ کھلائے پلا سے یہ فرق ہے کہ قبر والے اور جو قبر سے باہر ہیں ان کے درمیان جو ملاقات ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ وہاں کچھ کھا پی کے آیا جاتا ہے، وہاں بغیر کھائے پیے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں فتح سے ہمکنار ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اس لشکر کو لے کر آئے۔ اس جنگ میں 5000 فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ کتنے؟ 5000 فرشتوں نے۔ بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 5000 فرشتے اس لیے بھیجا کہ صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی ہو اور رسول کریم کی تعظیم اور تکریم ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں یہ 313 افراد نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے سارے فرشتے مصطفیٰ کریم کے سپاہی ہیں۔ اس کو ظاہر کرنا تھا، کوئی مسلمانوں کی تعداد اور لشکر کو، رسول کریم کے سپاہیوں کی تعداد کو کم دے کر گھمنڈ میں نہ آئے، سارے فرشتے مصطفیٰ کریم کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ ورنہ اللہ رب العالمین ایک اسرائیل کو بھیجتا کافی نہیں تھا، ایک اسرائیل کو بھیجتا کافی نہیں تھا، کافی تھا۔ قوم لوط کے لیے ایک جبریل جاتا ہے،
पूरी बस्ती को अपने एक पर उठा कर आसमान के करीब ले जाता है। आसमान की मखलूक उस बस्ती वालों के मुर्गों की आवाज़ सुनती है और वहाँ से वो उल्टा फेंक देता है। तो एक जिब्रील पूरे शहर को अपने पर उठाकर आसमानों तक ले जाए, फिर पलट कर गिरा दे। यहाँ तो एक फरिश्ता आए तो तमाम काफिरों का नामो निशान न रहे, लेकिन अल्लाह ने एक को नहीं 5000 को भेजा, लेकिन भेजा भी घोड़ों पर सवार करके, भेजा भी बशरी सूरत लिबास में, और भेजा भी अमामा पहना के, भेजा भी तलवार दे के। पता चला कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लश्कर में सहाबा भी हैं, सहाबा के साथ रिजालुल गैब भी हैं, रिजालुल गैब के साथ नूरी फरिश्ते भी हैं, नूरी फरिश्तों के साथ नबी पाक के दुश्मनों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहर व गज़ब भी है। कौन मुकाबला कर सकता है मुस्तफ़ा करीम का? हाँ, जिस के लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने जन्नत में जगह तैयार किया है, जिस के मुक़द्दर में रब्बे ज़ुल जलाल ने शहादत की मौत लिख दिया है, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहादत अता फरमाया। और जिसके लिए नहीं लिखा, वो कई जंग लड़ने के बाद भी बिस्तर अलालत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्यारा हो जाता है। खालिद बिन वलीद की बात करता हुआ अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। खालिद बिन वलीद आलम नज़ा में थे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उनकी मुलाकात के लिए गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, यूं दाढ़ी मुबारक इस तरफ से भी तर है, इस तरफ से भी तर है। किसी इयादत करने वाले ने हाथ दबा के कहा, खालिद तू तो बड़ा बहादुर था, इतने जंगों में कभी किसी वक्त हमने आपको परेशान नहीं देखा, आपको रोता हुआ नहीं देखा। आप हर जंग में ज़ख्मी भी हुए हैं, काफ़ी तीर भी आपको लगे, तलवार भी लगे, लेकिन आपकी शहादत नहीं हुई। आज आप मौत से डर रहे हैं। खालिद बिन वलीद ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, में मौत से नहीं डरता, आज मैं रश्क से रो रहा हूँ, रश्क कर रहा हूँ। काश कि मैं किसी एक जंग में शहीद होके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश होता। मैं हर मैदान में शहादत का इरादा करके उतरता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे गाजी बना के लौटाता था। आज भी मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ और शहादत की मौत से नहीं। सहाबा किराम ने कहा कि आप इतने बड़े मुजाहिद और गाजी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मर्तबा शहादत अता फरमाएगा, आप परेशान न हों। आपको तसल्ली दी। कहने का मतलब ये है कि जंग में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत नहीं लिखा तो मौत नहीं आएगा, अगर लिख दिया है तो फिर इससे कोई बच नहीं पाएगा। अल्लाह ताला जल्ल शानहू अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये बाहर कोई मिस्कीन है जिसकी